بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر بآواز بلند نبی آل نبی پہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ اسٹیج کی زینت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ اہل سنت، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد در علی الجلیل الہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ام محترم، چاچا محترم، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد قیوم جلیل صاحب الہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سامعین دی وقار، آج میں اور آپ ایک عظیم ہستی کے روح مقدس کی بارگاہ میں ثواب پہنچانے کے لیے ایسر ثواب کی محفل میں، عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، حضور قبلہ پیر سید محمد جعفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور نور اللہ مرقدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک عالم اللہ تعالی انہاں دے درجات بلند فرمائے، اور آپ اللہ تعالی دے انعامات وچوں ایک عظیم انعام ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات دے وچوں ایک عظیم معجزہ ہیں، اور شہنشاہ بغداد دی کرامات دے وچوں ایک عظیم کرامت ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات کو بلند فرمائے، اور انہاں دے درجات دی بلندی دے صدقے نال فنا فی شیخ مناظر اسلام، استاد العلماء، استاد المحققین، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عبد الغفور الہاشمی الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ دے درجات کو بھی بلند فرمائے، اور انہاں جو گلشن لائے اللہ تعالیٰ یہ گلشن کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور رب کریم اپنے حبیب دے تصدق نال انہاں دو بھائیاں دا اتفاق سلامت رکھے، اور بڑے کو بڑے پن دا مظاہرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے کو بڑے دا ادب، احترام، تعظیم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرے ذمہ لایا مقام محمود، مقام محمود میرے ذمہ موضوع، اور این موضوع نال انصاف کتنا ہوئے اندہ فیصلہ اپنے ضمیر کو سو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کو دو چیزاں عطا فرمائیں سی جنہیں باقی تمام نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمائیں۔ وہ کیڑا دو چیزیں جنہیں اپنے یار کو عطا فرمائیں سی
نے اولو العزم رسولیں کو بھی نہیں سی عطا فرمایا۔ پہلا احساس، پہلی چیز وہ ہے زیارت خدا۔ اللہ رب العزت نے اپنا مکھڑا کہیں اولو العزم رسول کو بھی نہیں عطا فرمایا، اپنے مکھڑے دی زیارت اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر تے زیارت رویت باری تعالی، اللہ رب العزت دا دیدار۔ ایک کریم رب نے دیدار اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز جڑی رب کریم نے باقی نبیوں کو بھی نہیں عطا فرمائی، باقی رسولیں کو بھی نہیں عطا فرمائی، وہ ہے مقام محمود۔ مقام محمود، اللہ اکبر۔ مقام محمود جڑی ہر اذان تو بعد اسا دعا پڑھتے ہیں، وَبَعَثْهُ مقام محمود الذی وعدتہ۔ اے اللہ اپنے حبیب نو مقام محمود عطا فرما، مقام محمود عطا فرما۔ اور آقا علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ، جیڑا میرا امتی میرے واسطے مقام محمود دی دعا کرے سی، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي، میں مصطفیٰ دی شفاعت دا حقدار بن سی۔ واجبت لہو شفاعتی، فرمایا میری شفاعت دا حقدار ہو سی۔ ان دیکھنا ہے ان کیا ہے مقام محمود، کہنو آدن مقام محمود جنہی اتنی عظمت ہے، اللہ نے باقی نبیوں کو نہیں دیتا، اپنے یار کو دیتے سے۔ اور فرمایا جڑا ہی دعا مانگسی میں رسول کوڑی قیامت تے جنت تے چپا دے ویساں کو نال پہلے لے گئے۔ مختلف احادیث طیبہ موجود ہیں۔ خیر، مقام محمود، اللہ اکبر، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا اللہ نے عطا فرمائے، تو پہلے ذرا تمہید سماعت فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی بھی قیامت تے رب کریم اعلان فرمے سی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا آج کھرے اور کھوٹے علیحدہ ہو گئے، اور سچے اور کاذب علیحدہ ہو گئے۔ فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ، مجرم اور نیک علیحدہ ہو گئے، مومن اور منافق علیحدہ ہو گئے۔ آسان لفظ وچ آکھاں رب کریم دی قیامت تے فرمے سی، فسادی علیحدہ ہو گئے، ملادی علیحدہ ہو گئے۔ قیامت تے رب کریم فرمے سی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، درودی علیحدہ ہو گئے، بارودی علیحدہ ہو گئے۔ میرے نبی دی تعریف کرن والے علیحدہ ہو گئے، میرے نبی دی تنقید کرن والے علیحدہ ہو گئے۔ اللہ سارے کو علیحدہ کرے سی، اتنا علیحدہ کرے سی، سب علیحدہ کھڑے ہو سی۔ اللہ اکبر۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ اکبر، ماں اولاد علیحدہ ہو گئے سی، سب علیحدہ کھڑے ہو سی، تن تنہا اکیلے کھڑے ہو سی۔ اللہ اکبر۔ اور رب کریم وہ وقت آسمان دے سورج کو حکم دے سی، آج ساری حرارت دے چینل کھول دے، ساری حرارت دے چینل کھول دے۔ اللہ آسمان دے سورج کو حکم دے سی، آج حرارت دے تمام اکھیاں کھول دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عرفان باروی صاحب۔ سامعین محترم مکرم، رب کریم فرمے سی آسمان دے سورج نو حرارت تپش تمام اکھی کھول دے، اور جنہیں میرے سب علیحدہ کھڑے ہو سن، اور سورج بالکل انسان دے قریب ہو سی، سوا نیزے دے، اور انسان شرابور ہو سن پسینے دے اندر، اور ہر کہیں کو پسینہ مختلف انداز ہو سی، کہیں کو پسینہ ٹخنے تک، کہیں کو پسینہ پنڈلی تک، اور کہیں کو پسینہ گوڑے تک، اور کہیں کو پسینہ سینے تک۔ اون وقت رب کریم فرمے سی، لمن الملک اليوم،
آج کینی بادشاہی ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ اور خود رب فرمے سی للہ الواحد القہار، فرمایا آج واحد قہار دی بادشاہی ہے۔ اللہ فرمے سی این ملوک الارض، زمین تے بادشاہیاں کرن والے کتے؟ این الجبارون، جبر کرن والے، اللہ اکبر، ستم کرن والے، حکومتی جبر کرن والے، حکومتی سختیاں کرن والے، حکومتی رکاوٹاں پیدا کرن والے کتنے ہیں؟ اللہ رب العزت سب تے سناٹا خاموش، اور رب دی جلال بھری آواز سن کے زمین تے کب کبھی تاری ہو سی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین دا چیخا نکل ویسن۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت یوم ترونها تذہل کل مرضیات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جہنم دی قیامت دے دن دی گرمی کو دیکھ کے، پسینے کو دیکھ کے اللہ اکبر، حاملہ عورتیں دے حمل گروے سے، اور لوگ نشے دے وچ ہوسن، اور وہ نشہ بھنگ اور حفیم اور چرس دا نشہ نہ ہو سی، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ دے عذاب دا نشہ ہو سی، لوگ حال کو بے حال ہو سن۔ اللہ اکبر، آج اسا ایک پسینے دا قطرہ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ٹشو پیپر دے ذریعے، جیبی رومال دے ذریعے اللہ اکبر پسینہ صاف کریں دیں، اور کئی میلہ تک پسینہ ہو سی۔ اللہ اکبر، انسان چیخ سی، چلا سی، اکیلا تنہا کھڑا ہو سی۔ اللہ اکبر، جناب والا تیرے ویلے میدان محشر دا نقشہ ہو سی۔ پھر الہام خداوندی مسلم شریف فَيُلْحَمُونَ لِذَالِكَ، اللہ رب العزت اہل محشر دے دلاں وچ الہام پیدا کرے سی، جنہاں دنیا وچ پھسوے دے آوے، پریشانی اور غمگینیوں وچ ہوندے آوے، کوئی مشکل کشا تلاش کرے دے آوے۔ آج خیر ہے کہ مشکل کشا دے دروازے تے نہ پہ میں الہام خداوندی آسی۔ اللہ اکبر، جناب والا الہام خداوندی ہو سی۔ آج خیر ہے تو جا دماغ کم نہیں پیا کریں دا، ذہن کم نہیں پیا کریں دا، آج کہیں دے دروازے تے نہیں پہ بہندے۔ حدیث پاک دے لفظ بخاری شریف اور مسلم شریف، تمام نبییں دی امت 1,40,000 یا کم و بیش جتنے نبی مکرم آئے، تمام نبی دی امت فیقتون آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام دے دروازے دے حصے آکے عرض کرے سے اللہ اکبر، اے پیارے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 5 انعام عطا فرمائے۔ کتنے؟ 5 انعام۔ پہلا انعام انت ابو الناس، آپ پوری انسانیت کے ابے ہو۔ اللہ اکبر، وَخَلَقَكَ بِيَدِكَ، اللہ نے ہر شے کو کن دے نال بڑھائے، آسمان تو کن دے نال، زمین نو کن دے نال، جنت نو کن دے نال، حور و غلمان تو کن دے نال۔ اے پیارے آدم علیہ السلام، اللہ نے تو انہوں کن دے نال نہیں بڑھایا، اپنے قدرت والے ہتھے دے نال بڑھائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی صابر حسین سعیدی صاحب۔ پیر جنیب دے نعرے لاؤ، کیونکہ میں بھی حزب البار دی اجازت کیوں منگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نوجوان ہے، اللہ یہ نوجوان دی جوانی بیداغ رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو سامین محترم مکرم میں عرض بھی کرے نا، حضرت آدم علیہ السلام 2 انعام فرمایا۔ پہلا انعام انسانیت دے ابے، اور اللہ رب العزت نے توانوں اپنے قدرت والے ہتھے نال بڑھائے۔ تیسرا انعام فرمایا وَعَلَّمَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آل نبی اولاد علی پیر سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ رکن با شریف۔
ماشاءاللہ ساری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل تشریف کے نہیں ہے۔ اور میں کل پڑھتا پہ ہم کہ سرکار کی مبارک آل تے درود پڑھنا یہ آج کنوں نہیں شروع تھی، یا پچھلے امتے میں شامل ہے، پچھلے امتے میں بھی شامل ہے۔ کی میں اللہ اکبر، سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے، فرمایا رویہ ان موسیٰ علیہ السلام ضربا بعصاہ البحر فلم ينفلق 10 مرات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا دریائے نیل تے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 مرات، 10 دفعہ دریائے نیل تے مارے، فلم ينفلق، دریائے نیل نے رستہ نہیں دیتا، دریائے نیل نے رستہ نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، حوالے کا ذمہ دار فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی فرمائیے، فرمایا ان صلی علی محمد وعلی آلہ، اے میرا موسیٰ کلیمہ یار تے درود پڑھے، یار دی آل تے درود پڑھے۔ آخر الزمان نبی تے درود پڑھے، آخر الزمان نبی دی آل تے درود پڑھے، فصلہ جرے ملے وہ سونے تیرے میرے نبی تے درود پڑھے، نبی دی آل تے درود پڑھے، فضربا وقت سوٹا دریائے نیل تے مارے، فن فالکا والدریائے نیل نے درود دی برکت نال رستہ دیتے۔ یہ علیہ دا موضوع ہے جناب والا درود شریف۔ اتنا نماز دی عمر نہیں، اتنا روزے دی عمر نہیں، اتنی حج دی عمر نہیں، جتنا پرانی درود دی عمر نہیں۔ جناب والا اللہ اکبر، پوری حضرت تمام نبی دی امت حضرت آدم علیہ السلام دے دروازے تھے، اللہ نے کونے ہوتے 5 انعام فرمائے، عرض کریں دن سونا ایک انعام سارے ہوتے تا فرماؤ، ایک انعام سارے ہوتے تا فرماؤ کہ سانو میدان محشر دی گرمی کو نجات عطا فرماؤ، ایہو اپنی اولاد دے تا انعام فرماؤ۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام تمام خلق خدا، تمام اولاد دا حال لے کے، حال کنو حق بے حال، کیا تھی پی حال ظہیر اساں، اے عشق دے ملک دے میر اساں، حال کنو بے حال۔ حضرت آدم علیہ السلام 5 انعام تو علیہ ہوتے، ایک انعام تا فرماؤ سانو میدان معاشر دی گرمی تو نجات عطا فرماؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمیسی اذهبوا الى غیری، کئی ہور دے دروازے تے بنجو، کسے ہور دے دروازے تے بنجو۔ وقت ساری خلق خدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے دروازے تو مایوس اور نا امید ہو کے حضرت نوح علیہ السلام دے دروازے تے آسی، حضرت نوح علیہ السلام دے مبارک دروازے تے آسی، آکے عرض کرے سی سونا تو آلی دعا دے نال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا انکا انتظرہم یضلو عبادکا۔ سونا تو آلی ایک دعا دے نال اللہ نے پوری دور دے روح زمین دے کافرانو تباہ و برباد کیتا۔ سونا ایک دعا سارے واسطے تا فرماؤ جاؤ، ایک دعا سارے واسطے تا فرماؤ چاہ، دعالی دعا بچ اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ دعا قرآن اچ بھی ہے، اور وہ دعا دے صدقے نال اون دور دے اون وقت دے جتنے کفارن تمام نو تباہ و برباد کیتا ہے، ایک دعا سارے واسطے تا کرو۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام فرمے سن اذهبوا الى غیری، کئی ہور دے دروازہ کھٹ کھٹ، کئی میر دے دروازے تے بنجو۔ وقت تمام خلق خدا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے دروازے تو مایوس اور نا امید ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے ہنسے، کہنے دروازے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے آ کے عرض کرے سی سونا آپ
اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرن دی خاطر اپنے آپ کو چخائے نمرود سٹے ہوئے آپ وطن کو بے وطن تھیے، آل قربان کی دیے، اولاد قربان کی دیے، مال قربان کی دیے. سونا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اللہ نے خلیل بنائے. ایک دعا تو سارے واسطے فرماؤ اللہ رب العزت سانو میدان محشر دی گرمی کو نجات عطا فرماوے. حضور قبلہ پیر سید حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائے انما کنتو خلیلا من وراء ورائی، فرمایا میں دنیا دے اندر اللہ دا خلیلم، آج محشر دا خلیل کوئی ہو. آج خلیل محشر کوئی ہو رہے، میں خلیل محشر کوئی ہو رہے. تمام پبلک، تمام خلق خدا اللہ اکبر بے یار و مددگار پسینے وچ شراب ہو رہے، پسینے وچ کر کے، اور کئی کو پسینہ گردن تک، کئی کو پسینہ رخسار تک، کئی کو پسینہ گودے تک، کئی کو پسینہ ٹخنے تک. اللہ اکبر. وقت ساری پبلک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے آسی. سونا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو رب نال گال ہی کرے دے آوے، کلیم اللہ، اللہ دے کلیم آوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے سن میں دنیا دا کلیم ہاں، آج محشر دا کلیم کوئی ہو. میں دنیا دا کلیم ہاں، دنیا وچ رب نال گال ہی کرن والا میں ہاں، آج میدان محشر کلیم اللہ کوئی ہو رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مبارک دروازے تو نا امید ہو کے، مایوس ہو کے، ساری پبلک خدا اللہ اکبر، ساری خلق خدا، تمام اولاد آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے بس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کرے سی سونا تو ساموت دعوے کی دن قرآن پاک ہے انی اخلق لکم من الطین کہیعت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ. آپ زمین تو مٹی چاہتے آوے اللہ اکبر اور اندھے بچ پھونک مرے دے آوے وہ سچ مچ اللہ دے حکم نال پرندہ بنوے دا. ایک جڑا بڑا دعویٰ اپنی امت دے سامنے کیتا ہے اللہ اکبر. اور وَأُبْرِعُ الْأَكْمَحَ، فرمایا اکمہا علماء دا ہم چکم صدا بھرائی آرام فرما ہے. ایک علمی گل آگی عربی دے وچ انتھے دا معنی ادا کرنے واسطے دو لفظ ہے. ایک کہ الْآمَا ہو جائے الْأَكْمَحَ. الْآمَا اون انتھے کو آدھے جنہیں اکھی بھی ہومن، رخسار بھی ہومن، پپلے بھی ہومن، اندر آنا ہی ہوئے، سفید آنا ہی ہوئے، کالا آنا بھی ہوئے، لیکن رب دا نور نہ ہو. کو ادن الْآمَا، الْآمَا وہ بھی انتھے دے معنی وچ عربی وچ. اور الْأَكْمَحَ مفتی صاحب اون انتھے کو آدن جنہیں اکھی بھی کہنی، پپلے بھی کہنی، آنا بھی کہنی، اندر نہ سفید آنا ہے نہ کالا آنا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ ہاتھ پھیرے دا اللہ اکبر پپلے ہی بنوے جہاں اندر آنا ہی بنوے دا رب دا نور ہی آوے دا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے، مدینے والا امام ہے. اللہ اکبر. کل مختصر کرا 6 دعوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیتے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو تمام خلق خدا عرض کریں دے سونا ایک ساری رہائی دا دعویٰ تا فرماؤ جائے، ایک ساری رہائی دا دروازہ دعویٰ تا فرماؤ. اللہ سانو میدان محشر دی گرمی کنو نجات عطا فرمائے. اونی مرضی جہنم میں سٹے، اونی مرضی جنت سٹے، لیکن پسینے تو سانو نجات عطا فرمائے. سونا تو سان 6 دعوے کیتن، آج ایک دعویٰ ساری رہائی دا کرو جائے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن اذهبوا الى غیری، اور بخاری دے لفظ اذهبوا الى محمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن نہ رلو، نہ بے دروازے تے ونجو، نہ
عربی ہے انہیں دروازے تھے اتھائی علماء تشریف فرمائیں قبلہ پیر سیم مرشد کریم ہیں میرا مولا جنہ بھیجنا ہی یار دے دروازے تے ہاوی کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں بھی بھیجا ستر ماما سکیاں ماما کو زیادہ محبت کرے نہیں وہ پریشانی میں گھر پسینے میں شراب ہو رہے ہیں جنہ بھیجنا یار دے دروازے تے آوی پہلے حضرت آدم علیہ السلام دے دروازے تے کیوں بھیجی والحضرت نوح علیہ السلام دے دروازے تے والحضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے والحضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے والحضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے والآخر محبوب دے دروازے تے یہ بھی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کروایا اور باقی نبیاں نے سونے نبی دا نام کیوں نہیں رسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں رسے اچھا بھی گل سمجھن کو پہلے ایک مثال سماعت فرماؤ خوبصورت مثلا جامع مسجد حاضر ہے اندی انتظامی ہے علاقے دے وچ کوئی بندہ پریشان تھی دے آکے این علاقی مسجد دی انتظامیہ دے ایک بندے کو آدھے میں کو فلانی پریشانی ہے فلانا غم میں یار مہربانی کر میری پریشانی دور کر دے او انتظامیہ دا بندہ وہ بھی پریشانی دور کرنے دے انہیں ذہن کیا ہو سی کہ اگر میں انتظامیہ دے دوجہ بندے کو ملنا آتا وہ بھی میری پریشانی دور کر دے تریجے بندے کو ملنا وہ بھی پریشانی دور کرنے میں چوتھے بندے کو ملنا وہ بھی پریشانی میری دور کرنے میں اعلیٰ حاصل قیاس اللہ رب العزت نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دے دروازے دے بھیجے والحضرت نوح علیہ السلام دے دروازے والحضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر ایک اپنے یار دے دروازے دے بھیجے سے مکتب اہل محشر دے ذہن ہوئے اساں اگر حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ میں چلے ہوئے دے او سانو میدان محشر دی گرمی پر دوری کر سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دے دروازے تے چلے ہوئے دے او ساری میدان محشر دی مشکل دور کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے چلے ہوئے دے او ساری بھی مشکل دور کر سکتے ہیں میدان محشر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ای واسطے اللہ نے پہلے نبی شاہ دے دروازے تے بھیجے آخر یار دے دروازے تے بھیجے اس سے فرمایا میدان محشر دی گرمی اور میدان محشر دی مشکل اور کوئی نبی دور کرنے والا نہیں یہ پریشانی اور مشکل دور کرنے والا ہے زہرا دا بابا ہے حسنین دا نانا ہے ذہن صاف کرن دی خاطر اللہ تعالیٰ پہلے باقی نبیوں دے دروازے تے بھیجے سی والآخر اپنے یار دے دروازے تے لے آس تاکہ اہل معاشر کو پتہ چلے میدان معاشر دی پریشانی دور کرنے والی اور کسی نبی دی مبارک ذات نہیں یہ پریشانی دور کرنے والی ذات ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نہ سال نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال دے مکڑیے اے آمنہ گل تیرے لال دے مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال دے مکڑیے گل اے آمنہ حشر مو تیرے لال دے مکڑی میرے بلے تمام تساساں باقی نبیوں دی امت سارے سونے نبی دی بارگاہ وچ بے سنا میرے کریم فرمیسن آنا لہا آنا لہا آنا لہا آمن والو دیر کر لیتی ہے کتھا رول دے رہ گئے ہو کتھا رول دے رہ گئے ہو بخاری دے لفظ فوقاتہو ساجدن میرا سونا نبی رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو سی کیا ہو سی سجدہ کرے سنہا دنیا دے مزاہدین انبیاء دے سجدے ایک پاسے میدان محشر والا سجدہ حاجت ایک پاسے تو جناب والا سونا نبی سجدہ کرے سن میدان محشر کیڑے پانی نال وضو کیتا
پانی کا نہیں، اتنا عرصہ گزر چکے دنیا تے آپ اپنی مبارک روضے میں تشریف فرما ہیں. یہ مقام تے علامہ عمدۃ القاری شرح بخاری بدر الدین عینی حنفی بحث کرے دے، علامہ ابن حجر اسقلانی بحث کرے دے. وہ نتیجہ لکھ دیں، وہ فرمائیں جڑے سرکار ہی دنیا تو پردہ فرماون تو پہلے جڑا وضو فرمایا ہا اما عائشہ دے گھر مبارک ایک سمن واسطے، روضہ انور ایک سمن واسطے صدیاں گزرن تو بعد ہوں وضو دے نال میدان محشر وچ میرا نبی وضو کرے سی. اور نتیجہ پیارے نہیں جیڑی اتنی طویل زندگی اللہ اکبر اتنا سرکار دی نیند میرے نبی دے وضو کو نہیں توڑ سکی، نبی دے زندگی دے تعلق کو کی میں توڑ سکی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میرے کریم نبی نے اپنے صحابہ کرام کو رسے معراج دی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روضہ انور دے وچ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ دی نماز کھڑے پڑھتے ہیں. آپ نے اپنی امت کو کیوں دسے؟ این واسطے دسے، فرمایا میری امت جیڑی موت میرے موسیٰ کلیم نبی دا کچھ نہیں بگاڑ سکی، میں محمد نے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سرکار سجدہ کرے سے میدان محشر قبلہ مرشد کریم معراج علی رات رب سامنے ہا نبی نے سجدہ نہیں کی. بول چو رب سامنے ہا رب العالمین ذمہ داری نہ بیٹھا عرض کرتا کہیں کتاب سجدے دا حکم نہیں اور میدان محشر نبی سجدہ کرے سے اٹھا نہیں کیتا. اتھا کیوں پہ کرے وہ جڑے رب کو سجدے کرے نے جڑا سارا مسجود ہے جہدے اسا ساجد ہے سجدہ کرن والے ہیں. معراج دی رات رب سامنے ہا میرے کریم نبی نے سجدہ نہیں کیتا، اتھا سجدہ کیتا. ہمارے انہیں 5 جواب دیتے کتنا 5 اللہ اکبر. فرمایا معراج والی رات رب سامنے ہا جب پوری کائنات سجدہ کرے دی، پورے نبی سجدہ کرے دی، پورے رسول سجدہ کرے دی. اون سونے نبی نے سجدہ نہیں کیتا، ہون سجدہ کی کرے دی پن کی مستے اون وقت آپ فنا فی اللہ دے مقام تے اللہ کی ذات غرقن اور رب دے دیدار مستغرقن مصروفن. کی مستے آپ کو سجدہ کرن دا خیال نہیں آیا جنہ سجدہ جب کو سجدہ کری دے وہ آئی سامنے. ایک جواب پوچھا جواب علماء لکھے فرمایا رب جنہیں میرے محبوب کو گھن گئے. بخاری شریف جی ثم دنا فتدلّا محبوب چون 4 قدم تو ٹر کے آوا 4 قدم میں رب ٹر کے آسا. اے تنال جبار بخاری شریف جی فرمایا کچھ نبی قریب تھے کچھ رب الجبار قریب تھے. جنہاں رب دے جہان پہنچے نا پیچھے کریم رب فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی. فرمایا میرے دے سے چاہیں محبوب ہوں ٹھہر میں رب درود درود پڑھتا. اللہ اکبر. خیر سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے سن میدان محشر جرے ویلے سجدہ کرے سن آواز قدرت آسی ارفع یا محمد. اے سونا اپنا مبارک چہرہ اٹھا قل تسمع آج جو تو عہدہ ویسے تیری سنی دی ویسی وشفا تو شفا آج جیدے سر دے ہاتھ رکھے دا ویسے میری رحمت کو بخشی دی ویسی. سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد کرے سن میدان محشر لگسی اور یاد رکھو میدان محشر شام دی سرزمین لگ سی. اساں سارے کیڑی سرزمین تے کٹھے ہو سو شام دی سرزمین جڑی مدینہ الانبیاء ہے ملتان مدینہ الاولیاء اور شام دی زمین مدینہ الانبیاء. انبیاء کرام دی مبارک زمین جڑے اتھے کٹھے ہو سو تمام اتھے موجود ہو سو. اللہ اکبر. جناب والا جڑے ویلے میدان محشر پہنچ سو توجہ سامعین محترم مکرم
اللہ اکبر قبلہ مفتی صاحب حدیث پاک دے لفظ میدان محشر اللہ رب العزت فرمے سی سٹیج بڑھاؤ کیا سی سٹیج بڑھاؤ جی میں سٹیج بنیا ہوئے سٹیج بڑھاؤ کیڑی چیز دا سٹیج بڑھ سی ترہ روایتاں ایک روایت فَيُلْقَى لَهُ كُرْسِيٌّ کرسیاں رکھیا ویسے کیا رکھیا ویسے کرسیاں رکھیا ویسے اور دوسری روایت الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ نوری منبر رکھے ویسے اللہ اکبر نوری منبر رکھے ویسے اللہ اکبر 1,34,000 کرسیاں رکھی سن انہیں نوری کرسیاں تے نوری نبی باسن درمیان دے وچ ایک کرسی رکھی سی روایت لفظ بخاری شریف اور مسلم میں موجود مشکات میں موجود ذالکا یوم ینزل اللہ تعالی علی کرسی ہی درمیان جڑی کرسی رکھی سی اور رب اپنی شان کے مطابق وہ کرسی تے آرام سے تشریف فرما اللہ اکبر اللہ اکبر میں پوچھتا یہ کرسیاں 1,26,000 کرسیاں رکھیا ہوئے ہیں اتنے تمام نبی تشریف فرما ہے اور درمیان ایک کرسی رکھی گئی ہے ذالک ینزل اللہ تعالی علی کرسیہ یہ مشکات باب الحوض والشفاعت کے اندر موجود ہے رب کریم اپنی شان کے مطابق وہ کرسی تے جلوہ گر ہو سی اور نوری بیت ہے یہ جڑا عرش ہے نا یہ میدان قیامت تلے لہا سے وہ عرش جڑا ستویں آسمان تے ہے یہ پہلے تلے زمین تے تشریف رہا سی اور نوری بیت ہے میرے رب دی کرسی رکھی سی اور یہ یہ قبلہ جڑی سٹیج بنے سن وہ اہل سنت سٹیج نہ بڑے سن نہ اہل دیوبند وہ فرشتے سٹیج بنا سٹیج بنا والے کون ہو سن اللہ دے فرشتے اللہ تعالیٰ دے ملائکہ جتھا رب تعالیٰ دی کرسی رکھی ہے اتھا اللہ دے نبیان دی کرسی اتھا ہی رکھی ہے آج زمین پہ تشریف لائے سے دوری ویدن ان سادے سونا نبی کی تھے ہو سے ابن جریر اللہ لکھ دے ان اللہ یجلسہو معہو علی العرش دی قیامت اللہ اپنے یار کو اپنے عرش دے ادرال بھی لے سی یہ ہے ایک روایت ابن جریر دی اور لیکن دارمی دی روایت ہے وہ فرمیدن میرے سونا نبی فرمائے 1,26,000 انبیاء علیہ السلام کرسی تے تشریف فرماؤ سن اور اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق کرسی تے تشریف فرماؤ سی ثم اقوم عن یمین العرش مقاما یثبتن الاولون والآخرون فرمایا میں اللہ دی کرسی دی دئی جانب کھڑا ہو سا اور ایسے مقام تے کھڑا ہو سا وہ مقام تے پچھلے بھی رش کرے سن آمن والے بھی رش کرے سن اللہ تعالیٰ کرسی تے تشریف فرما 1,26,000 کرسیاں رکھے ہوئے ہیں تمام نبی تشریف فرما اور میرا سونا نبی اتھے کھڑے ہو سے توجہ اللہ تعالیٰ فرمے سے ہوں یار ہم خطاب سنا کیا ہوں خطاب سنا اور میں نبی پاک دا خطاب عربی میں سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کیا کرنا اللہ رب العزت فرمے سی محبوب خطاب سنا اور وہ جڑا خطاب ہو سی نماز دے موضوع تے نہیں روزے دے موضوع تے نہیں حاج دے موضوع تے نہیں زکاة دے موضوع تے نہیں اللہ اکبر وہ توحید دی سر بلندی تے ہو سی نبی دے کمالات دے خطاب کا ہو سی اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق کرسی دے تشریف فرما 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نوری کرسی دے تشریف فرما اور تمام نبی کی امت شرکائے محفل اللہ اکبر میرے سونا نبی فرمائے فَأُسْنِي عَلَىٰ رَبِّي وَسَنَائِن وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي ہے فرمایا میں اپنی گفتگو دا آغاز رب دی تعریف نال کرے سا اللہ دی ثنا نال کرے سا اور ایو دی ثنا اسی يُعَلِّمُنِي ہے اللہ عملِ نصیب سی میں دا میں رب دی تعریف مخلوق کے خدا کو سنے کرے سا توجہ سامین محترم کرم اس تو بعد میرے کریم فرمائے اوہ میں اعلان کرے سا انا اکرم الاولین والآخرین
ولا فخرا، او اہل محشر پچھلے تو بھی آلہ میں محمد ہاں، بعد آمن والے بھی جو بھی آلہ میں نبی ہاں۔ اس دن آپ فرمے سے انا قائد المرسلین ولا فخرا، انا خاتم النبیین ولا فخرا، او اہل محشر تمام رسول دا سردار بھی میں نبی ہاں، تمام نبی دا سردار بھی میں نبی ہاں۔ توجہ سامعین محترم مکرم، اس دن میرا سونا فرمیسی الکرامت یومئذ بیدی، آج عزت میرے ہاتھ ہے۔ الکرامت یومئذ، یومئذ کی مراد میدان محشر، فرمایا آج عزت جے کو عزت نے ہوئے، جے کو مقام نے ہوئے، فرمایا وہی میرے ہاتھ چھے۔ المفاتیح یومئذ بیدی، جنت دا چابی ابھی میں محمد دے ہاتھ چھے۔ اللہ اکبر، سرکار خطاب کھڑے کرے دے اور سونا رب سندا بیٹھے، 1,24,000 نبی بھی سندے بیٹھے۔ آج جڑے اتھا نبی دا ذکر سندن، آج جڑے اتھے نبی دے کمالات سندن، نبی دے جمالات سندن، نبی دے معجزے سندن، جناب والا اور اپنی تقریر دا نور نچوڑ پہ پیش کرے نا، جڑے میرے سونا نبی خطاب فرمیسی، لمبا خطاب ہے، میں چند جملے انہوں نے آپ دے خطاب دے آپ دے سامنے پیش کی ہے۔ جناب والا میرا سونا نبی اللہ تعالیٰ دے عرش دے سجے پاسوں کھڑے ہو سکے، سجے پاسے کھڑے ہو سکے، ثم اقوم عن یمین العرش مقاماً، سجے پاسے جنہے میرے آپ دا خطاب شروع تھی ختم ہو سی، والرب دا خطاب شروع ہو سی۔ اللہ اکبر، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 199، امام بخاری لکھ دے فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقَامًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ، فرمایا جب میرے سونے دا خطاب ختم ہو سی اور سونا اللہ تعالیٰ دی کرسی دے سجے پاسوں کھڑے ہو سن، وقت رب دا خطاب شروع ہو سی اور تمام نبیشے دا خطاب شروع ہو سی، وقت رب دی زبان تے بھی محمد 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 دا ذکر ہو سی، احمد 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 دا ذکر ہو سی، اور 1,24,000 نبیوں دی زبان تے بھی محمد 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 دا ذکر ہو سی، احمد 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 دا ذکر ہو سی، اور تمام امت دی زبان تے بھی محمد محمد دا ذکر ہو سی۔ مقام محمود، مقام دا معنی کھڑے ہومن دی جا، محمود دا معنی یہ جائیں کھڑے ہومن دی جا جن دی رب بھی تعریف کرے پورا جگ کی تعریف کرے، جن دی تعریف رب بھی کرے پورا جگ کی کرے۔ اللہ اکبر، وقت کری رسے سو واللہ نے اتنا دی کاروائی کی میں کی قربان تھے وہ نبی پاک، خالی میدان محشر لگا نہیں، نافذ نہیں ہویا، نبی پاک نے میدان محشر دی ایک ایک جز اپنی امت کو دسی ہے، حدیث میں موجود ہے، یہ علم غیب کے قوادر۔ آج سے آخرہ سے نبی کو دیوار دے پچھو دا پتہ نہیں، دیوار دے پار دا پتہ نہیں، کہیں ایک میں جملہ رسی بنا، میرے نوجوان مرشد ہے پیر قبلہ در علی القریشی الحاشمی، ایک بندہ دیوار دے پرو کھڑے، او کو دیوار دے اروار دا پتہ نہیں، ایک دیوار دے اروار کھڑے، او کو دیوار دے پار دا پتہ نہیں، تو جڑا بندہ دیوار دے اتے بیٹھا ہوئے اچھے بادرہ رہے قبلہ پیر جھنیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی روح مبارک خوش ہوئے، جڑا دیوار دے اتے بیٹھے وہ دیوار دے آرینے دا بیٹھے، دیوار دے پارینے دا بیٹھے، بلا تشبیہ و تمثیل معراج دی رات پوری کائنات تلے رہ گئی ہے، سونا نبی اتے رہ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اے ہے مقام محمود، اگر کاروائی کی میں شروع تھی اللہ تعالیٰ نے حساب دا
کتاب دا سلسلہ کیویں شروع کیتے سب کو پہلے قیدہ حساب اور جنت دا افتتاح کیویں تھے جنت دا افتتاح کیویں تھے بل کریم رب اپنے محبوب کو کیویں ہاتھ پا کے گھن یہ بات گالی کرے سو اشارہ وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ چند جملے اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے